سر آج کے دور میں اگر کسی کو دھکا دیں نا تو بدلے میں وہ خواہش کرے گا کہ اس کو جان سے مار دوں. وہ ظرف کہاں چلے گئے ہمارے؟ انسان تو بھیڑیا بنتا چلا معذرت کے ساتھ. ہمیں اپنے سے مختلف کی بھی عزت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے سے مختلف کو بھی ماننا چاہیے. آج کے بچے میں صبر نہیں ہے, وہ منہ سے بات نکالتا ہے اس میں ضد زیادہ ہے, اس میں اڑ جانا زیادہ ہے. وہ کہتا ہے جی ابھی کر کے دیں, ابھی کا ابھی ہر چیز ہو جانی چاہیے. آپ کا ٹیچر کام نہیں کر رہا, وہ نمبر دلا رہا ہے, رٹے لگوا رہا ہے, اس کا کوئی پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے. آپ کے پاس پی ایچ ڈیز کا ڈھیر ہے, ان کا انڈسٹری کا ایکسپوجر ہی کوئی نہیں. ہم نے سب سے آسان رستہ لیا, وہ تھا نوٹس, کتاب, رٹا, نمبر, اور اس بچے کو ہم جاب پہ رکھ لیتے ہیں لیکچرار کے طور پہ جس کا میڈل ہوتا ہے لیکن کمیونیکیشن سکل کوئی نہیں ہوتی. اس نے آوارہ گرد اور مسافر میں فرق منزل کا ہے. منزل والے کہیں پہنچتے ہیں, جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ کہیں نہیں پہنچتے. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم, نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران یوسف. ناظرین, زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی سٹیج پہ بندہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے, اس کی جو لائف ہے, اس کا جو سرکل ہے وہ ختم. کچھ لوگ تو خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ شخصیات ہیں ہمارے پاس ایسی جو زندگی کو نیا مقصد دیتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو دلاسا دیتے ہیں. ان میں ایک شخصیت ہمارے پاس قاسم علی شاہ صاحب بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. سر سب سے پہلا جو سوال میرے پاس آپ کے لیے وہ سماجی دوری کا ہے. کیوں یہ دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ جو والدین نے تربیت بچوں کی کرنی ہوتی ہے گھر میں, وہ تربیت بچے باہر سے لے رہے ہیں, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ دوری کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ جی آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آج سماج میں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے حکومت کی کچھ ذمہ داریاں, تو وہ حکومت وہ ذمہ داریاں قبول کرنے کی بجائے این جی اوز پہ ڈال دیتی ہیں. وہ حکومت ذمہ داریاں قبول کرنے کی بجائے آئی ایم ایف پہ ڈال دیتی ہیں. وہ حکومت ذمہ داریاں قبول کرنے کی بجائے حزب اختلاف پہ ڈال دیتی ہیں. اسی طرح گھروں میں بڑا کامن ہے, وہ کام جو ماں باپ نے کرنا ہے جس کو تربیت کہتے ہیں, وہ تربیت ماحول سے ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ کنیکشن بنا کے ہوتی ہے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ گھر کا ماحول اور فضا کیا ہے جس سے تربیت ہو رہی ہے, اور دوسری چیز کہ آپ کی بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے, آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کمیونیکیشن لیکچر دینا یا نصیحت کرنا نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سنیں, آپ ان کو سمجھیں, آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے آپ کی اپنی, تو بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی. یہ ذمہ داری والدین نے چھوڑ دی انسٹیٹیوشنز پہ کہ شاید ادارہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی وہ گرومنگ کرے گا. وہ بھی نہیں کر رہا, وہ نمبر دلا رہا ہے. آپ جب وہاں پوچھنے جاتے ہیں تو گرومنگ تو پوچھتے نہیں, آپ کا کویشچن یہ نہیں ہوتا. آپ لاشعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ تربیت کر رہا ہوگا, آپ نمبروں سے ہی پوچھتے ہیں, جی پی اے, ڈگری سے, اور ایڈمیشن ہوا کہ نہیں ہوا اس سے پوچھتے ہیں. اب پاکستان میں تعلیمی ادارے دو حصوں میں تقسیم ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے. وقت پہ گورنمنٹ نے اتنے ادارے, اتنے کالجز, اتنی یونیورسٹیز نہیں بنائی جتنی بنانی چاہیے تھی, لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر آ گیا. پرائیویٹ سیکٹر بڑا ہائیلی چارج کرتا ہے. تعلیم پاکستان میں دنیا میں بدقسمتی سے ان ممالک میں پاکستان شامل ہے جہاں تعلیم مہنگی ہے, بہت مہنگی ہے. گورنمنٹ والی جو تعلیم ہے, آج کسی بیوروکریٹ کا بچہ میں نے گورنمنٹ اسکول جاتے نہیں دیکھا, آج کسی جج کا بچہ میں نے گورنمنٹ اسکول, آج آرمی پرسنس کے سارے بچے اے پی ایس میں پڑھتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں وہ پڑھتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا. اور گورنمنٹ اسکولز میں بڑی معافی کے ساتھ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود آپ کو وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملے گی. اچھا, جب آپ یہ گورنمنٹ اسکول والوں کو کہیں گے, وہ جواب میں کہیں گے جی دیکھیں پچھلے سال کا ٹاپر ہمارا تھا, یہ بچہ ہمارا ٹاپ کر گیا, یہ بچہ آگے نکل گیا. وہ چند مثالیں, وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے آگے گیا ہے, اس میں اس کا اپنا کمال ہے, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. تو تربیت جو ذمہ داری والدین کو لینی چاہیے, اگر وہ لیں تو یہ والدین ہی تربیت کر سکتے ہیں. تو یہ موبائل فون شاہ جی, یہ آج کل والدین پکڑ کے اس میں ڈراموں میں یا ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں, بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بچوں کی اپنی زندگی ہے, وہ خود ہی دیکھ لیں گے. اچھا دیکھیں, یہ ایڈکشن ہے, اور یہ ایڈکشن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. آپ کامن یہ نظر آئے گا کہ بچوں کے ہاتھ میں سیل فون ہے, والدین کے ہاتھ میں, ہر ایک نے اپنا اپنا, بلکہ وہ کوئی تصویر بنی ہوئی تھی کہ سیل فون نے ان کو پکڑا ہوا, ہاں ایسے کر کے ہاتھ نکلے ہوئے, ہر ایک کو سیل فون نے پکڑ لیا ہوا. تو یہ اس ایڈکشن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بچے خاص کر وہ اس سپیڈ سے چلنا چاہتے ہیں لائف میں, جو کہ مائنڈ ریہرسل میں چلا جاتا ہے. جب آپ موبائل فون کی سپیڈ دیکھتے ہیں تو وہ ٹچ پہ چل رہی ہے, ایسے ہی وہ تو مائکرو سیکنڈز میں کیا کچھ دکھا رہا ہے آپ کو. جب وہ سپیڈ پہ چلنا چاہتے ہیں تو زندگی میں صبر ختم ہو جاتا ہے. آج کے بچے میں صبر نہیں ہے, وہ منہ سے بات نکالتا ہے اس میں ضد زیادہ ہے, اس میں اڑ جانا زیادہ ہے. وہ کہتا ہے جی ابھی کر کے دیں, ابھی کا ابھی ہر چیز ہو جانی چاہیے. سو نتیجہ کیا ہے کہ جو لائف کی سپیڈ ہے, وہ لائف کی سپیڈ اتنی فاسٹ نہیں ہے.
آج بھی پودا لگا کے اس کے پھل تک کا ایک سفر ہے، لیکن موبائل پہ تو بٹن دبانے سے وہ سفر طے ہو جاتا ہے، پودا لگایا ادھر پھل آ گیا. تو حقیقت میں زندگی پودا لگانا اور پھل حاصل کرنا اتنی فاسٹ نہیں ہے. جب زندگی اتنی فاسٹ نہیں ہے تو پھر بچہ چڑچڑا ہوگا، بیزار ہوگا، اور اس کی وہ جو بیزاری ہے، اس کا جو چڑچڑا پن ہے، وہ آپ کو عام جگہ پہ دکھے گا، رشتوں میں بھی، ریلیشنز میں بھی. کام پہ بیزار ہیں لوگ، اپنے باس سے بیزار ہیں. وہ ایک سلو پروسیس سے، انکیوبیشن سے گرو کر کے اوپر جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں جیسے گاڑی پارک کرتے ہیں، موبائل فون کو بھی پارک کرنا چاہیے تھا، ایک کلچر دینا چاہیے تھا. آج شدید ضرورت ہے اس کے پرنسپلز بنے، ایس او پیز بنے. یہ میرے پاس ہے، اس کی بیل آن نہیں ہے. یہ میرے پاس ہے، جب میری بریک آنی ہے میں نے تبھی دیکھنا ہے اس کو. یہ میں نے اپنے سامنے ٹیبل پہ لکھ کے اس وقت رکھا ہوا ہے کہ میرے دن کے کام کون کون سے، 30 منٹس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، وہ ٹاپ پریورٹی. یہ اگر میں اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں، اس پہ ڈراپ کالیں 1000 ہیں. میرے جاننے والا ہلکا جانتا ہے میں نے کب کال لینی ہے اور کال بیک کیسے کرنی ہے. لیکن جو نہیں جانتا وہ ناراض ہوتا رہے. وہ میری نوعیت پہ آ کے اس وقت اس ادارے میں آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کے ساتھ میں بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں. ادھر انٹرویوز کتنے ہو رہے ہیں، ادھر میٹنگز کتنی ہو رہی ہیں، ادھر کتنا کام ہو رہا ہے، ایک پورا انسٹیٹیوشن چل رہا ہے. تو جب آپ اس کو کسی سسٹم کے تحت ایس او پیز نہیں بناتے، کوئی اصول ضابطے نہیں بناتے، تو پھر بڑا مشکل، مسئلے مسائل بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اصول ضابطے بنائیں، اگر آپ کو پرنسپلز بنا لیں تو پھر زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سر آج کے دور میں اگر کسی کو دھکا دیں نا تو بدلے میں وہ خواہش کرے گا کہ اس کو جان سے مار دوں. وہ ظرف کہاں چلے گئے ہمارے. یہ میں نے بہت چیزیں دیکھی ہیں، اگریشن، غصہ لوگوں میں آ گیا. انسان تو بھیڑیا بنتا چلا معذرت کے ساتھ. بڑی معافی کے ساتھ میں بھی جواب اس کا یہی دوں گا کہ ویلیوز بہت پیچھے رہ گئی ہیں. آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ترقی کر رہے ہیں، آج چیزوں کی سپیڈ زیادہ ہے، آج ریسورسز زیادہ ہیں، آج ناممکن کا ورڈ ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں. لیکن انسان بہت پیچھے رہ گیا. انسان اقدار، ویلیوز، ایتھکس، مورل، اعلیٰ ظرفی، اس میں پیچھے رہ گیا. ہم لوگ ایک ایسی زندگی میں چلے گئے جو آرٹیفیشل ہے. ہم ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں میں پیزا کھا رہا ہوں. ہم ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں آج ہم نے سوٹ خرید لیے. ہم ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ خراش آئی ہے، پٹی چڑھائی ہوئی ہے. ہم ساری دنیا کو اپنی خوشی اور غم دکھانا چاہتے ہیں. یہ جو شیلف میں سب کچھ رکھ دیا ہم نے، اس سے ہماری لائف، کوالٹی لائف بہت نیچے چلی گئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ آج دیکھیں آرگینکس کی بات ہو رہی ہے، آج بیک ٹو روٹس کی بات ہو رہی ہے. آج کہا جا رہا ہے کہ ہمیں واپس اس طرف جانا چاہیے جہاں دنیا تھی. اور اگر دوبارہ سے ایک پورا ریوائول ہو. دیکھیں اوزون کی لیئر کیوں اچھی ہوگی؟ کرونا آیا، کووڈ آیا، بڑی چیزیں. آپ جب دیکھیں ساری دنیا رک گئی تھی تو کتنی آپ کو آسمان کا رنگ مختلف دکھ رہا تھا. بالکل ایسا. آپ کو جو ہے وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ اور طرح سے محسوس ہو رہی تھی. آپ کی زندگی کی بنیادی چیزیں ساری پوری تھیں. لیکن آج اس آرٹیفیشل پن نے، اس دکھاوے نے، اس میٹیریلسٹک اپروچ نے سماج کو شدت دے دی ہے. معافی نہیں کر پاتے ہم. ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ جو تفریق ہے، یہ جو مختلف ہونا ہے، یہ ڈائیورسٹی، یہ بڑی ضروری ہے. یہ سماج کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیں اپنے سے مختلف کی بھی عزت کرنی چاہیے. ہمیں اپنے سے مختلف کو بھی ماننا چاہیے. سر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی لائف کا مقصد کیا ہے، ان کا جو ہے کس وے پہ جانا ہے، ان کی اصلاح کوئی نہیں کر رہا. موٹیویشنل سپیکرز ہیں ہمارے پاس، وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، لیکن ان تک کوئی بھی نہیں پہنچ رہا. اصل موٹیویشن، اصل جو اصلاح کا جو مٹیریل جن کو چاہیے وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو رسائی ممکن ہی انٹرنیٹ تک. چلیے آج سر آپ یہ مانیں کہ انٹرنیٹ بڑا کامن ہو چکا ہے. آپ کی گھر کی کام والی، میڈ، رکشے والا، وہ لوکیشن پہ چل رہا ہے. آج بائکیا آ چکا ہے، آج رکشہ اوبر پہ چل رہا ہے، آج یعنی کریم آ چکی ہے. آج میں نے کچھ سال پہلے میں بلوچستان گیا اور خاران میں گیا. یہ بارڈر کا ایریا ہے اور نوشکی، خاران، سرائی میں پھرا تو وہاں ایک بڑا کراؤڈ تھا. ایف سی نے وہ ایک ارینجمنٹ پورا کیا ہوا تھا، فوج نے. تو میں نے اس کراؤڈ میں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں. یعنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا. 80% جانتے تھے. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا مجھے جانتے تھے 80%. میں بتانا چاہ رہا ہوں انٹرنیٹ اویلیبل ہے. وہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے. وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذہین بھی ہیں، ان کو رسائی ممکن نہیں ہے. ان لوگوں کو کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ تم نے جانا کہاں پہ ہے، تمہارا مقصد کیا ہے. انٹرنیٹ پہ الزام نہیں ٹھہرا سکتے سر، وہ آپ کے گائیڈنس. میں الزام انٹرنیٹ کو نہیں، میں الزام دے رہا ہوں کہ جو ہمارے اسپیکرز ہیں، جو ہمارے سمجھانے والے ہیں، ان تک کیوں نہیں پہنچ رہے. سر دیکھیں میرا خیال ہے اس کا حل بھی اسپیکرز نہیں ہے، اس کا حل تعلیم کا نظام ٹھیک ہونا ہے. اچھا، موٹیویشن اسپیکر جو ہے وہ پروفیسر ہونا چاہیے آپ کا. اچھا ٹھیک ہے. جو کیریئر کا کوچ ہے وہ پروفیسر ہونا چاہیے. آپ کا ٹیچر کام نہیں کر رہا، وہ نمبر دلا رہا ہے، رٹے لگوا رہا ہے، اس کا کوئی پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے.
آپ کے پاس PhDs کا ڈھیر ہے, ان کا انڈسٹری کا ایکسپوجر ہی کوئی نہیں. آپ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, آپ کے میس کام میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی میس کام کو کام کیا, میڈیا میں کام کیا, نہ ہونے کے برابر. مختصر زیادہ تر لوگوں نے صرف میڈیا کو پڑھا اور میڈیا کو پڑھا رہے ہیں, پریکٹیکلی میڈیا کو کیا نہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے جس کے لیے آپ اس وقت بیٹھے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں, جس پہ میں بھی موجود ہوں. یہ ڈیجیٹل میڈیا پریکٹیکلی کتنا آتا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, کوئی نہیں. آپ انٹرنشپس بچوں کو کرواتے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز کی, وہاں جا کے وہ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں چیزیں کیا ہیں. آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری میں یہ پریکٹیکل کیوں نہیں شامل؟ تو آج وہ گرومنگ ہم نے علیحدہ سے کیوں کر دی؟ گرومرز یونیورسٹیوں کے اندر موجود کیوں نہیں؟ اپرچونٹیز کی بات پروفیسر کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے. نئی دنیا جو ساری انڈسٹری میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کی میں چند دن پہلے یوٹیوب پہ ویڈیو میری پڑی ہوئی ہے. میں وائس چانسلر سے, میری کانفرنس میں ٹاک تھی میری, یہ سارے پنجاب کے وائس چانسلر سے. میں نے اپنی ٹاک کو شروع یہاں سے کیا, میں کہ سب موبائل نکالیں اور ورلڈ اکنامک فورم کی سکلز نکال لیں جو ریکوائر ہیں اس وقت پروفیشنلز کو, سافٹ سکلز. انہوں نے نکال لی. میں نے کہا جی ایمانداری سے بتائیں, یہ جو دنیا سکلز مانگ رہی ہے کیا یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہیں؟ سب کا جواب تھا نہیں. جواب ہونا بھی نہیں تھا ان کے پاس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے آسان رستہ لیا, وہ تھا نوٹس, کتاب, رٹا, نمبر, اور اس بچے کو ہم جاب پہ رکھ لیتے ہیں لیکچرار کے طور پہ جس کا میڈل ہوتا ہے لیکن کمیونیکیشن سکل کوئی نہیں ہوتی. ویری رائٹ. ایک بڑی تعداد آپ کے گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھانے والوں کو کمیونیکیشن سکل نہیں ہے, پرسنالٹی وہ نہیں ہے جو ٹیچر کی ہونی, ایٹیٹیوڈ وہ نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ پرائیویٹ سیکٹرز میں آ جاتے ہیں. ڈھیر آپ نے لے لیا ان پروفیسرز کا, ان لوگوں کا جو وزٹنگ ہے. سر وزٹنگ آنرشپ لے ہی نہیں سکتا. آپ اپنے کچی پکی کے ٹیچر کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ آنرشپ تھی, وہ پورے سال کے لیے آپ کے ساتھ جڑی ہوتی تھی میڈم ٹیچر. آپ کا وزٹنگ پروفیسر جو ہے وہ اس کی ریشو بڑھنے لگ پڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چاہا اس کو نکال دیا. جاب لیٹر آپ نے ایک سیمسٹر کے لیے دیا ہے, سیمسٹر پورا ہوا جی, اللہ بلی ہو, آپ کو پورا سال تنخواہ نہیں دینی پڑتی. تو جب آپ کا ایک تعلیم کے نظام میں پرائیویٹ سیکٹر والا بزنس کے طور پہ تعلیم کو لے رہا ہے تو پھر یہی ہوگا. تو ہو ہی ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اس میں سر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم موٹیویشنل سپیچز بڑی سنتے ہیں, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پہلوان آ گیا ہمارے اندر, یہ بھی کر دیں گے وہ بھی, لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد وہ چیزیں دوبارہ دب جاتی ہیں. یہ کیا, یہ صرف وارم اپ کا نام ہے؟ ساتھ ہے یہ, ایسا نہیں کہ مطلب آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جاری کیسے رکھ سکیں؟ بڑا ساتھ. موٹیویشن سے بھی زیادہ ضروری چیز مقصد ہوتا ہے. اب ہوتا کیا کہ آپ سارے لیکچر سن لیں. میں 20 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں, سننے سنانے دونوں کی فیلڈ سے. یہی سپیریئر یونیورسٹی کبھی کانفرنسز ارینج کرتی تھی, سیمینار, میں نے وہ بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں. ان میں بیٹھ کے خواب دیکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اس فیلڈ میں نمبر 1 ہونا ہے, چھا جانا ہے. آج سے 15 سال 16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے تب بھی کئی لوگ دیکھے, تب بھی لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے, آج بھی لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایم, مقصد ہو, موٹیویشن ملے اور نکل جائیں. صحیح. لیکن کوئی مقصد نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے گاڑی کا ٹینکر آپ نے فل کر لیا, مرسیڈیز کا ٹینکر فل کر لی, جانا کہیں نہیں, تو پھر وہ گاڑی آوارہ گردی کرے گی. تو جس نے آوارہ گرد اور مسافر میں فرق منزل کا ہے. منزل والے کہیں پہنچتے ہیں, جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی وہ کہیں نہیں پہنچتے. خوبصورت. اچھا شاہ جی, بڑے لوگ ہیں, ذہین بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, پیسہ نہیں کما پاتے, مطلب یہ کس طرح سے کیا چیز ان کی لیک کرتی ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں, ذہین بھی ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, تو یہ کیا چیز اس میں ان کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہے نا ارن کرنا, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اصطلاح. آج کے دور میں تو پیسہ ہی چاہیے نا. فائنینشیل جینیس کہا جاتا ہے سر. آپ کا ایم اے انگریزی بے روزگار ہے, ایف اے پاس کنٹینٹ رائٹر زیادہ پیسے کما رہا ہے. ہاں. آپ کا اکاؤنٹنگ فائنانس کی ڈگری لینے والا بے روزگار ہے. آپ کا ایک سافٹ ویئر اکاؤنٹنگ فائنانس کا چلانے والا کم پڑھا لکھا زیادہ کما رہا ہے. یہ کیا, آپ کا سافٹ ویئر کی ڈگری لینے والا ڈیولپمنٹ کی وہ بے روزگار ہے. آپ کا آؤٹ سورس پہ کوئی ورلڈ پریس پہ کام کرنے والا زیادہ کما رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سکلز. ہم نے فائنینشیل جینیس بچوں کو نہیں دیا. کمانے کا بہترین طریقہ سکلز ہیں, ڈگریاں نہیں ہیں جو ہم دیتے جا رہے ہیں. آج بھی اگر اس پہ بڑی اچھی کتاب ہے رابرٹ کیوساکی کی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹ. وہ کہتا ہے کہ جی جو کوارڈرنٹ ہے پیسے کا, وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے جو لائبلٹیز اکٹھے نہیں کرتے بلکہ ایسٹس بنا لیتے ہیں. آج کے ڈیجیٹل ایسٹ کیا ہے؟ یوٹیوب ہے. سر ایک ٹی وی پروگرام جو دیکھا جاتا ہے وہ جب اپلوڈ ہوتا ہے تو پوری پروڈکشن کی کاسٹ یوٹیوب سے نکل آتی ہے, اینکر کی کاسٹ نکل آتی ہے. میں نے کئی میرے شروع کے جو ٹی وی میں نے کیے ہیں, سال سوا سال ٹی وی کیا ہے, اس سے یوٹیوب چینل والے نے کروڑ روپے کما لیے. ہاں یہ تو شاید میری سال کی سیلری 12 لاکھ روپے ہوگی. کیا سمجھ آئی؟ ایسے ہی ہے. یہ نئی جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کی سیلری زیادہ نہیں ہوتی. تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ
ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جس میں سکلز کی ویلیو ہے. تو آپ بچوں کو سکلز کی طرف لائیں اور پریکٹیکلی ہینڈ آن ایکسپیرینس دیں کمانے کا, آگے نکل جائیں گے. صحیح. تو شاہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگ ہیں کہ جو کہ تنقید کرنے میں بڑا دلچسپی لیتے ہیں. آپ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لیکچرز دیتے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے, برا بلا کہے, تو کیسا محسوس کرتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی. اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا اس پہ کوئی تنقید نہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت تنقید ہے. تو آپ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں نا, یہ تو. دوسری بات, دنیا کے سارے اچھے کام نکالنے جنہوں نے بھی کیے ہیں, کیا ان پہ تنقید نہیں ہوئی؟ کیا تنقید نہیں ہوئی؟ کیا جناح کو کافر اعظم نہیں کہا گیا؟ کیا اقبال پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا؟ کیا آخری دن تک عبدالستار عیدی اور آج تک مرنے کے بعد بھی کنٹروورشل نہیں رہا؟ ایسا ہی. یہ بڑا پرابلم ہے سر, یہ سوسائٹی کا مزاج ہے. اس میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان سب چیزوں کے باوجود اپنے مشنز پہ لگے رہنا ہے, اپنے مشنز پہ لگے رہنا ہے. یہ ادارہ ہے, مثال لیجیے سر, یہ چندہ نہیں لیتا, یہ سیلف فنڈڈ ہے, یہ چیریٹی ریز کر کے این جی او نہیں چل رہی. ہم تو دے رہے ہیں, اسکالرشپس دے رہے ہیں, ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں, ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں 4 اخباروں میں, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ جب معاملات ہوتے ہیں اوبویسلی پریشانی تو ہوتی ہوگی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو آپ کس سے موٹیویشن لیتے ہیں, آپ خود کو کس طرح اسٹیبل کرتے ہیں؟ بھروسہ رب پہ. اگر آپ اپنی کاز کے ساتھ سچے ہیں, آپ کا رب پہ پورا بھروسہ ہے, وہ فیس گزر جاتا ہے. زبردست. کتنی زندگی میں کرائسس آئے ہیں, گزر جاتے ہیں. یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے سر. کوئی ایک ایسا بندہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری موٹیویشن ہے, میں اس سے بڑا انسپائر ہوں؟ کہیں میں ہیروز کو, آٹو بایوگرافیز کو پڑھتا ہوں, بایوگرافیز کو پڑھتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو, سیرت کی کتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, مجھے بڑا انسپائر میں ان سے ہوں. سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو قاسم علی شاہ کہاں ہوتا؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر موٹیویشنل اسپیکر نہ ہوتا قاسم علی شاہ تو وہ کیا ہوتا؟ میں تھا ٹیچر اور آج بھی ٹیچر ہی ہوں. یہ جو ٹائٹل موٹیویشن کا ہے, یہ ٹیچنگ کی وجہ سے ہے. میں ٹیچنگ سے موٹیویشن کی طرف آیا ہوں, اس کانٹینٹ کی طرف آیا ہوں, جسے پازیٹیو سائیکالوجی کہتے ہیں, جسے پرسنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, جسے سیلف ہیلپ کہتے ہیں. یہ فیلڈ ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے اس فیلڈ کو پڑھا نہیں ہوتا اور اس پہ رائے دے رہے ہیں. دنیا کے ہر طرح کے علم پہ اعتراضات ہیں. وہ میں کہتا ہوں آئنسٹائن کی تھیوریز پہ بھی اعتراضات ہیں. اعتراضات تو میں سمجھتا ہوں حصہ ہے, اعتراض کس پہ نہیں ہو سکتا. یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو اگر یہ نہ ہوتا تو آپ صرف لیکچرر پڑھا رہا ہوتا, میں پہلے بھی پڑھا رہا تھا. تو اتنا فیم, اتنی فیمس, میرا خیال ہے میرا وہ ٹارگٹ نہیں تھا, فیم اللہ نے دے دیا. اچھا. آخر میں چاہوں گا سر کہ آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی خوبصورت سا میسیج دیں, ان کو کوئی نصیحت کر دیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. میں ایک دفعہ پورے دن کا لیکچر دے کے نکلا, تو جیسے لیکچر ختم ہوا تو ایک بندہ اٹھ کے آیا, کہنے جی کوئی اچھی سی بات بتائیں. تو میں نے کہا جی پورا دن کی جو بکواس تھی یہ بھی اچھی بات چیت تھی. تو یہ 20-25 منٹ کی ساری گفتگو, یہ بھی ایک اچھی باتیں تھیں. میں یہ ضرور کہوں گا جی کہ لگے رہیں, ڈٹے رہیں اور استقامت کے ساتھ کام کریں. آپ جہاں پر بھی ہیں, ایک کل ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے, آگے بھی اللہ ہی پہنچائے گا انشاءاللہ. یہ ایمان اور یقین موٹیویشن. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, تھینک یو سر. آپ جو ہے کافی مصروف بندے ہیں, اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا, میں بڑا مشکور ہوں. آپ میری بہن ہے جی سالے, میں اس کا بڑا اعتراض. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمران یوسف کو. اللہ حافظ. کیوں جی.